ندیم رضا کا سلام۔ آج بات کرنی ہے بھارت اور چین کشیدگی جس کی وجہ سے خطے میں بھی کافی ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور مختلف یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں، کچھ فیک نیوز بھی چلائی جا رہی ہیں، اور بالخصوص بھارت کی جانب سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو اس کو جب میں نے آج چیزیں دیکھیں، کافی ساری کھنگالیں، تو پتہ چلا کہ اصل جو حقائق ہیں، جس طرح سے بھارت کے جو توسیع پسندانہ جو عزائم سرحد پر انہوں نے کیا تھا، جو 5 اگست 2019 کو جس طرح سے انہوں نے متنازع علاقوں کو اپنے ملک میں یونین میں شامل کیا، اس کے بعد سے صورتحال بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے محرکات، یہ توسیع پسندانہ پالیسیاں تو اپنی جگہ، لیکن معاشی جو سرگرمیاں ہیں، جو خطے کے ممالک جس طرح سے اپنی معیشت کو مستحکم کرتے جا رہے ہیں، وہ بھی بھارت کے سامنے چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ تو یہ لداخ میں جس طرح سے وہ صورتحال ہوئی ہے کہ وہاں پہ 45 سال کے بعد بارڈر پہ چین اور بھارت کے ہلاکتیں ہوئی ہیں، کہ 45 سال پہلے ہی آخری ہوئی تھی، اس کے بعد ہوا نہیں تھا۔ یہ ہتھیار فری زون تقریباً تھا، یہاں پہ ویپن نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، اور نہ ہی کوئی فائر ہوا تھا اس کے بعد سے۔ اور ابھی بھی جو ہوئی تھی، وہ جو لڑائی ہوئی ہے، وہ بھی بھارت کی جانب سے جو انہوں نے در اندازی کے اندر 2 دفعہ ان کو منع بھی کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا، تو پھر وہ لکڑی اور آہنی سلاخوں اور ہاتھا پائی کے میں ان کی اموات ہوئی ہیں۔ تو جو چیزیں دیکھی ہیں اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ چین کی جو بڑھتی ہوئی معاشی سرگرمیاں خطے کے اندر، یہ سی پیک ہے، ون بیلٹ ان کا ایشو ہے، جو بندرگاہوں پہ جس طرح سے رسائی حاصل کرتے جا رہے ہیں، تو یہ بھارت کو ناگوار گزر رہی تھی ان کو، اور اس کا اظہار برملا نریندر مودی بھی کر چکے تھے کہ جس طرح سے معیشت مستحکم ہوتی جا رہی ہے تو اس کو روکا جائے۔ عالمی طاقتوں کی پشپناہی ان کو حاصل بھی رہی، لیکن اس جو لڑائی ہوئی لداخ میں، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کوئی سامنے نہیں آئے، نہ ہی کسی نے بیان بھی داغا، گو کہ ابھی اس وقت کوئی ملک متحمل نہیں ہو سکتا یہ جو کرونا کی جو وبا جس طرح سے پھیلی ہوئی، سب اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، گو کہ بھارت کی صورتحال سب کے سامنے، وہاں پہ غربت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، جو اشاریے ہیں ترقی کے وہ انتہائی پستی کی جانب جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ بھارت نے یہ مہم جوئی کی جو اس کو نقصان کا سبب بنی۔ اب وہاں پہ جو بھارت میں جس طرح سے کیمپین چلائی جا رہی ہیں چین کے خلاف، وہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ چین کا بائیکاٹ کیا جائے جو ان کے پروڈکٹس ہیں، تو اس کا نقصان چین کو نہیں بھارت کو ہی ہوگا، کیونکہ ہم نے جو چیزیں دیکھی اس سے یہی پتہ چلا ہے کہ چین کی اس طرح سے سرمایہ کاری تو ضرور ہے، لیکن معیشت کے اوپر اتنا وہ نہیں ہے فائدہ بھارت سے، کیونکہ بھارت کا سب سے بڑا پارٹنر امریکہ بنا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے غالباً شاید کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ بھارت نے مہم جوئی کی ہوگی لیکن وہ اس کے کام میں نہیں آئی، اس کو الٹا نقصان ہی ہو رہا ہے۔ ابھی چین کی 225 کمپنیاں ہیں جو بھارت میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں، تو اگر اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو نقصان بھارت ہی کو ہے۔ اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں، بھارت کے شہری جو ہیں 8 لاکھ سے زیادہ شہری سالانہ چین کا رخ کرتے ہیں وہاں پہ، اور چین سے لوگ کم آتے ہیں، بھارت سے زیادہ جاتے ہیں، تو ہر محاذ پہ انہی کو ناکامی ہوگی۔ جس طرح سے یہ صورتحال انہوں نے کریٹ کی ہے کہ چین رک جائے گا، انہیں یہی پریشانی ہو رہی ہے کہ چین کو روکا جائے۔ دیکھیں چین کی جو ہے 14 ملکوں سے سرحدیں ملتی ہیں، لیکن وہاں کے اس طرح سے کوئی محاذ آرائی نہیں ہے۔ بھارت کی جو 6 ملکوں سے سرحدیں ملتی ہیں، تمام کے ساتھ اس نے محاذ آرائی کی ہوئی ہے، نیپال ہو، بھوٹان ہو، میانمار ہو، ایون بنگلہ دیش بھی ہو، ہر طرح کے ساتھ انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی ہے، نہ کہ اپنے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر بنائیں، یا جو کرونا سے جو متاثرہ افراد ہیں ان کو بہتر بنائیں، ان کی حالات بہتر کریں، اپنی معیشت کو سنبھالا دیں۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ جو مہم جوئی کی ہے، اس کا نقصان صرف اور صرف بھارت ہی کو ہونا ہے۔ تو یہی جو جس طرح کی ریسرچ سامنے آ رہی ہے، اس جنگ کا چین کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، صرف بھارت کو ہی نقصان ہوگا، اور یہی وجہ ہے اندر سے جس طرح سے علیحدگی کی تحریکیں آ رہی ہیں، بھارت اگر اپنے ملک پر توجہ دے تو اس کو اتنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیوں ابھی خالصتان کی تحریک نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا، نومبر میں وہ ووٹنگ کے اوپر جا رہے ہیں۔ ناگالینڈ کا پہلے ہی ایک فلیگ آ چکا ہے، اس کے بعد دیگر ریاستوں میں بھی صورتحال اسی طرح کی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ تو بھارت کو چاہیے کہ وہ پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتری لے، کبھی پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، کبھی نیپال کے ساتھ، بھوٹان، اب چائنا کے ساتھ ہے۔ اس چھیڑ چھاڑ کا
کسی کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے، صرف اور صرف نقصان ہی ہوگا۔ اس میں سب سے زیادہ نقصان بھارت ہی کا ہوگا، جو معاشی سرگرمیاں دوسروں کو روکنا چاہ رہا ہے۔ اس طرح کبھی بھی ملک کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک آپ کی منفی سوچ رہے گی۔ آپ کا بھی نقصان ہے، دوسروں کو بھی نقصان ہے۔ دوسرے تو شاید آگے نکل جائیں گے بہتری کرتے ہوئے، لیکن نقصان آپ ہی کا ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے بھارت کے پاس کہ کسی بہتری کی جانب بڑھے اور اس مہاذرائی سے گریز کرے۔ بھارت کو ایک بار پھر سوچنا ہوگا، جو اس کی پالیسیاں ہیں، جو انتہا پسندی کی جو سیاست ہو رہی ہے، اس سے گریز کرنا ہوگا، اور جو ملک میں جس طرح سے علیحدگی کی تحریکیں پروان چڑھ رہی ہیں ان کی جانب دیکھے، جو غربت مٹانے کی جانب دیکھے، کورونا کے خلاف جو ہتھیار ہیں ان کو استعمال کرے، صحت کے شعبوں کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ اس محاذ آرائی سے نقصان ہوگا، اس لیے بہتری یہی ہے کہ عوام پہ توجہ دے، اور یہ جو انتہا پسند میڈیا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے آئے، اس حکومت کا ساتھ دے، عوام کا ساتھ دے، لوگوں کو بچائے انتہا پسندی کے ساتھ، اور سرحدوں پہ چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ خدا حافظ۔